بیت المقدس میں ہونے والی حالیہ جھڑپوں میں سینکڑوں فلسطینیوں کے زخمی ہونے کے بعد اس خطے میں تنازعہ اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا جب کچھ دن پہلے حماس کی جانب سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ داغے گئے اور جواباً غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 9 بچوں سمیت 22 افراد ہلاک ہوئے۔ تشدد کے تازہ ترین واقعات گزشتہ کئی ماہ سے بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں سامنے آئے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازعہ نیا نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ کب اور کیسے شروع ہوا۔ میں ہوں التمش عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کون کیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اس وقت یہاں پر عربیوں کی تعداد اکثریت میں جبکہ یہودی اقلیت میں تھی۔ دونوں برادریوں میں تناؤ اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری نے برطانیہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں قومی گھر کی تشکیل کریں۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ان کا آبائی گھر تھا، مگر اکثریت میں موجود فلسطینیوں نے اس اقدام کی مخالفت کی۔ 1920 کی دہائی سے لے کر 1940 کی دہائی کے دوران یہاں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ان میں سے کچھ دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے ہولوکاسٹ سے بچ کر آئے تھے، مگر اس دوران یہودیوں اور عربیوں کے درمیان اور برطانوی حکومت کے خلاف پرتشدد واقعات بڑھنے لگے۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس تجویز کو یہودیوں نے تو تسلیم کر لیا، لیکن عربیوں نے یعنی فلسطینیوں نے اس کو مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ سن 1948 میں برطانوی حکمران یہ مسئلہ حل کیے بغیر ہی اس خطے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر یہودی رہنماؤں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر جنگ چھڑ گئی۔ ہمسایہ عرب ممالک کی فوجوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور انہیں جان بچانے کے لیے وہ جگہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اس واقعے کو القبا یعنی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگلے برس جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیادہ تر خطے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اردن نے جو خطہ حاصل کیا اسے ویسٹ بینک یعنی غرب اردن کہتے ہیں، اور مصر نے غزہ کی پٹی سنبھال لی۔ بیت المقدس کے مغربی حصے کو اسرائیلی فورسز نے سنبھال لیا، جبکہ مشرق کا سارا حصہ اردن کی فوج کے کنٹرول میں چلا گیا تھا۔ کیونکہ یہاں پرامن معاہدہ نہیں ہوا، اس لیے ہر فریق نے اپنے مخالف پر الزام دھرا اور اسی سلسلے میں مزید جنگیں بھی ہوئیں اور کئی دہائیوں سے یہی سلسلہ جاری ہے۔ 1967 یعنی 1967 میں ایک اور جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور ویسٹ بینک کے ساتھ ساتھ شام میں گولان کی پہاڑیوں اور مصر میں ابنائے سینا پر بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی جو اب پناہ گزین بن چکے تھے یا ان کی آنے والی نسلیں اب غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہتے ہیں۔ ان تمام فلسطینیوں کے رشتہ دار اپنی زمین چھوڑ کر اردن، شام اور لبنان میں مقیم ہیں۔ نہ پناہ گزینوں کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو اسرائیل نے اپنے گھروں کو لوٹنے کی اجازت دی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا ان کے ملک کے لیے بہت بھاری ثابت ہوگا اور ان کی ریاست کو بطور ایک یہودی ریاست خطرہ ہوگا۔ اسرائیل آج بھی ویسٹ بینک پر قابض ہے، تاہم اس نے غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی ہیں، مگر اقوام متحدہ آج بھی غزہ کی پٹی کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اسرائیلی دعوے کو تسلیم کرتا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں اسرائیل نے یہاں آبادیاں بنا لی ہیں، جہاں آج 6 لاکھ یہودی آباد ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہاں آبادیاں قائم کرنا بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے اور امن کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، جبکہ اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے۔
مشرقی بیت المقدس، غزہ کی پٹی اور ویسٹ بینک میں رہنے والے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تناؤ ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ غزہ میں فلسطینی اکثریت پسند گروپ حماس برسر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچ سکیں۔ غزہ اور ویسٹ بینک میں رہنے والے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پابندیاں اور کارروائیاں ان کی مشکلات میں اضافہ کرتی ہیں، لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ وہ تو صرف یہ اس لیے کرتے ہیں کہ خود کو فلسطینی تشدد سے بچا سکیں۔ رواں برس ماہ رمضان کے آغاز سے ہی یہاں صورتحال کافی کشیدہ ہے۔ متعدد فلسطینی خاندانوں کو مشرقی بیت المقدس میں ان کے گھروں سے بے دخل کیے جانے کے بعد فلسطینیوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ایسے متعدد معاملات ہیں جن پر فلسطینی اور اسرائیل اتفاق نہیں کر سکتے۔ ان میں کچھ یہ سوالات ہیں: فلسطینی پناہ گزینوں کا کیا ہوگا؟ ویسٹ بینک یعنی غرب اردن میں یہودی بستیاں رہیں گی یا نہیں؟ کیا دونوں فریق بیت المقدس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ اور شاید یہ سب سے مشکل سوال ہے کہ کیا اقوام متحدہ کی ووٹنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خطے میں 2 ریاستوں کا قیام ہونا چاہیے یا نہیں؟ گزشتہ 25 سالوں میں امن مذاکرات تو وقتاً فوقتاً ہوتے رہے ہیں، مگر معاملات حل نہیں ہو سکے۔ آپ دیکھ رہے تھے کون کیا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔